أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اور مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعہ سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت یعنی شیطان کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. محترم ساتھیوں، یہاں خود اندازہ لگاؤ، اللہ رب العزت مشرکین کا تذکرہ فرما رہے ہیں. حالانکہ یہ مشرکین نے جو باتیں کی تھی اس زمانے میں کی تھی جب وحی اتر رہی تھی، اور آج کا مشرک بھی یہی بات کر رہا ہے. آج کا مشرک کیا کہتا ہے؟ وہ جناب آپ خود ہی تو کہتے ہو اللہ کے حکم کے سوا درخت کا پتا بھی نہیں حرکت کرتا، تو ہم جو گناہ کر رہے ہیں یہ بھی تو اللہ کا حکم چل رہا ہے. ایسے ہی ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے. ایک آدمی باغ کے اندر چلا گیا اور درخت پہ چڑھ گیا، آم توڑ توڑ کر کھانے لگا. اوپر سے مالی آیا، مالی آ کر کہنے لگا یہ تو کیوں کر رہا ہے، چل نیچے اتر. کہنے لگا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، اللہ خود فرماتے ہیں میرے حکم اور ارادے کے بغیر درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا. میں جو 80 کلو کا اوپر چڑھ گیا ہوں یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اچھا. اس نے سوٹے برسانے شروع کر دی. جب سوٹے لگے نا کہنے لگا اوے تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے میری طرح تو بھی ان پڑھ ہے. ابھی تو نے خود کہا ہے کہ اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کرتا. میں یہ جو اوپر چڑھا ہوں اللہ کے حکم اور ارادہ ہے. اس نے کہا یہ جو پیچھے سے میں سوٹے لگا رہا ہوں یہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایسوں کا علاج ایسا ہی ہوتا ہے. بات کا نچوڑ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، بات سمجھ کیا آ رہی ہے؟
بات یہ ہے آج دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہے تو اللہ کا حکم اور ارادہ، لیکن جو شخص گناہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے اس کو جزا اور سزا ملنی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ پاک نے جزوی طور پر ہر انسان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ جزوی طور پر اللہ پاک نے ہر انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جزا سزا ہے۔ اگر اللہ پاک کسی کو اختیار نہ دیتے تو پھر تو انسان کے بس میں بھی نہیں تھا۔ انسان کہہ سکتا تھا اللہ پاک جب ہمارے اختیار میں بھی کچھ نہیں تھا تو ہم کیسے نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک خود فرماتے ہیں ہم نے جزوی طور پر ہر انسان کو اعمال کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے۔ تم نے غور کیا ہوگا جب بھی کوئی حکم آتا ہے دو ارادے بنتے ہیں، کہتے ہیں ایک دل کرتا ہے یہ کام کر لوں، ایک دل کرتا ہے یہ کام نہ کروں۔ اذان ہو رہی ہے، ایک دل کرتا ہے چپ کر کے اذان سن لوں، دوسرا کہتا ہے 2 منٹ ٹھہر جائے، ایک تو باتیں ضروری ہیں یہ کر لیں پھر سنیں گے۔ حالانکہ انسان کے سینے کے اندر دل ایک ہے، لیکن یہاں انسان کیا کہہ رہا ہے ایک دل کرتا ہے یہ کر لوں، ایک دل کرتا ہے یہ نہ کروں۔ اس سے کیا مراد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے سینے کے اندر 2 نمائندے ہیں، ایک شیطان کا نمائندہ، ایک رحمان کا نمائندہ۔ فرمایا جب حال کا امر آتا ہے شیطان کا نمائندہ اس کے دل کے اوپر وسوسے خیالات ڈال رہا ہوتا ہے کہ یہ برائی کر نیکی نہ کر۔ اگر وہ انسان برائی کرنے لگ جائے یوں ہی سمجھے کہ اس کے دل کو شیطان نے استعمال کیا ہے اور اس کا ایمان کمزور ہے، اور اگر وہ برائی نہ کرے نیکی کرنے لگ جائے یوں ہی سمجھے اس کا ایمان زیادہ ہے اور وہ شیطان پہ حاوی ہے۔ خود اندازہ لگا تو اللہ پاک نے جزوی طور پر ہر انسان کو اختیار دے رکھا ہے، اس لیے جزا سزا ہے۔ یہی بات اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ فرمایا مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا ہے اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، شیطان طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی، کسی
پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔